نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احبابی کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے ہمارے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس قدر انعامات سے نعمتوں سے نوازا کہ خود ارشاد گرامی قدر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب مکرم وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو عطا فرما دیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی۔ خصوصیت اس شے کو کہا جاتا ہے جو صرف اس میں پائی جائیں، کسی دوسرے میں نہ پائے جائیں، اس کی جمع الخصائص ہے، یعنی جو خصوصیات کسی ایک شخصیت کے اندر پائی جائیں وہ خصوصیت کسی اور کے اندر نہ پائے جائے۔ اگر وہ چیز کسی اور کے اندر پائی جائے پھر اس کو خصوصیت نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمائے، ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمائے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر وسیلہ وحی کے براہ راست کلام فرمایا۔ سارے انبیاء میں یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خصوصیت ہے۔ علی ھذا القیاس سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی، کسی کو ایک کسی کو دو، مگر میرے کریم آقا کو اس قدر خصائص عطا فرمائے کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے رب کائنات جل وعلا نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو فضیلتوں سے نوازا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن میں بعض پر ہم نے اللہ فرماتا فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور وہ بھی ہیں جن کے درجات کو ہم نے وراء الورا فرما دیا۔ یہ میرے کریم آقا رسول عربی ہیں جن کو رب کائنات جل وعلا نے اپنی بے پایہ نعمتوں سے انعامات سے نوازا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام انہوں نے اپنی امتیوں کو جو خبریں دیں اخبار غیب، کہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو انبیاء نے جو اپنے امتیوں کو اخبار غیب دیں، جنت کے لیے بتایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ رب العزت جل وعلا ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، ان انبیاء نے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے جو جبریل وحی لے کے آئے اس کے ذریعے معلومات حاصل کرے بتایا۔ حضرت آدم جنت میں گئے، حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، باقی انبیاء علیہ السلام نے جنت کو دیکھا بھی نہیں۔ باقی سب نے ان ساری باتوں کی، حتیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کی خبر بھی دی تو سن کر دی، میرے نبی نے جو ان کی خبریں دی ہیں تو دیکھ کر دی ہیں۔ یعنی باقی سب انبیاء علیہ السلام نے جو خبریں دی اپنی امتیوں کو وہ سن کر دیں، میرے نبی نے دیکھا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے رب کائنات کا بھی دیدار کیا، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور کی خصوصیات اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو شان معراج عطا فرمائی، اس کے لیے اس
حکیم نے، رب ذوالجلال نے جو عزیز حکیم ہے، غالب حکمت والا ہے، اس وقت کا تعین کیا جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شدید پریشان تھے۔ حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے قبل میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے نزدیک معزز ترین شخصیت ہے۔ خود اہل مکہ نے میرے نبی کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تھی، تفصیل تو آپ نے جانتے ہیں، میرے کریم آقا سین حرم میں داخل ہوئے تھے تو شہر مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، صنادید مکہ تھے، جو سین حرم میں حاضر تھے، جن کا یہ کہنا تھا جو سب سے پہلے سین حرم میں صبح کے وقت آئے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں گے۔ میرے نبی کو دیکھ کر وہ چلا اٹھے، جاء الصادق الامین، وہ دیکھو صادق و امین آ گئے ہیں۔ بڑی عزت تھی میرے نبی کی، بڑی عزت تھی میرے نبی کی، بڑی عزت تھی میرے نبی کی۔ لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی کفار مکہ جو کل تک میرے نبی کی عزت کرتے تھے، شدید ترین مخالف ہو گئے، شدید ترین مخالف ہو گئے۔ میں نے پڑھا، راوی فرماتے ہیں کہ میں شہر مکہ میں ایک منڈی کے اندر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی باروب شخصیت ہے، رنگ بڑا اجلا اور نہایت ہی خوبصورت اور حسین ہے، وہ ہمارے قافلے کے پاس ہے۔ میرے کریمہ کی آیت کریمہ تھی کہ سال کے بعد جب حج کا موسم آتا اور منڈیاں لگتی، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ آنے والے لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو رب کائنات جل وعلا کی توحید کی دعوت دیتے اور بتاتے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا رسول ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس جو تشریف لائے، میں نے دیکھا بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے آ کے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان کی جانب تھوکا ان کے رخ زیبہ پر، میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ان پر مٹی پھینکی۔ یہ قریش مکہ تھے جو گستاخی بکنے والے۔ میرے کریم آقا جب کسی بھی قبیلے کے پاس جاتے تھے، ابو جہل یا ابو لہب یا اس کی پارٹی کے لوگ حضور کا تعاقب کرتے وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کی شان میں گستاخی بکتے تھے تاکہ لوگ ایمان لے کے نہ آئیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا سارا رخ زیبہ مٹی سے ہٹ گیا، معاذ اللہ گندا تھوک بھی ان کی جانب پھینکا گیا تھا، پتھر بھی مارے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بچی آئی، ننھی منی بچی تھی، جس کے پاس پانی کا ایک کٹورا تھا، وہ لے کے آئی۔ وہ صاحب اپنے ہاتھ اور چہرہ دھونے لگے اور اس بچی سے فرما رہے تھے بیٹی تو فکر نہ کرنا، تیرا باپ ہمیشہ انشاءاللہ غالب ہی آئے گا، اور جو مشن لے کے یہ تیرا باپ اٹھا ہے اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا، تیرا باپ مغلوب نہیں ہوگا، غالب آئے گا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، مجھے ان پر بہت زیادہ یوں خیال دل میں محبت پیدا ہوئی کہ یہ شخصیت کون ہے جن پر ظلم کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بچی کون ہے جو پانی لے کے آئی؟ میں نے لوگوں سے پوچھا، مجھے بتایا گیا یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور یہ بچی ان کی بیٹی زینب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا حالت سجدہ میں تھے، عقبہ بن ابی معیط خبیث نے اونٹ کی اوجری لا کر میں کریم آقا کے اوپر رکھ دی تھی، اور سیدہ زاہدہ طیبۃ فاطمہ الزہرا نے ننھے ہاتھوں سے اوجری کو دھکیل کر نیچے پھینکا تھا، پھر میرے نبی نے سجدہ سے سر اٹھایا تھا۔ حضور سید کون و مکان پر مکہ مکرمہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام جو ایمان لے کے آئے تھے ان پر ظلم و ستم کیسے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ پڑھنے والے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں محض ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میرے نبی کے صحابی ہیں، زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے قمیض نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس زمانہ میں لوگ قمیض کم پہنتے تھے کیونکہ عام طور پر ہاتھوں کے ساتھ ہی سلائی کی مشین نہیں ایجاد ہوئی تھی، سلائی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سوئی دھاگے کے ساتھ کپڑے سیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ قمیض سینے میں یا تہمت شلوار یا پائجامہ سینے میں کتنا وقت صرف ہو جاتا، اس لیے عام طور پر لوگ ایک چادر پہن لیتے تھے، تہمت کے طور پر ایک چادر اوڑھ لیتے تھے، جس طرح حالت احرام میں آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت زید نے اسی طرح چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر ان کی پشت سے، پیٹھ سے، کمر سے سرک گئی۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمانے لگے زید جس طرح کی تیری پیٹھ ہے آج تک ایسی پیٹھ میں نے کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی۔ حضرت زید نے جواباً کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، آپ سے تو کوئی الجھنا نہیں تھا، مجھے میری مالکہ نے بازار سے غلام کے طور پر خریدا تھا، میں آہن گری یعنی لوہار ہونے کا پیشہ کرتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، میری مالکہ نے مجھے اس لیے خریدا تھا کہ میں ایک بہترین کاریگر تھا، تیر بنایا کرتا تھا، تلواریں، نیزے، بھالے، ڈھال یعنی لوہے کے جو اوزار ہیں، جنگی اوزار ہیں یا گھر میں استعمال کی چیزیں، چھری کانٹے وغیرہ، میں وہ بنایا کرتا تھا۔ جب رسول رحمت نے اعلان نبوت فرمایا میں بناتا تھا، میری مالکہ میری کمائی کو وہ استعمال کرتی تھی کہ میں غلام جو تھا وہ بیچتی تھی، بیچ کر جو اس کو رقم ملتی تھی وہ استعمال کرتی تھی، مجھے بھی کوئی دے دیتی تھی۔ جب رسول رحمت نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، میں ایمان لے آیا۔ غلام کی بیچارے کی کیا اوقات ہے کہ آقا سے پوچھے بغیر وہ کوئی کام کرے، ایک تو نوکر نہیں کام کر سکتا تو غلام کا تو کہنا ہی کیا، اس کو تو خریدا ہوتا ہے، جس طرح جانور خریدا گیا ہوتا ہے اس طرح غلام کو خریدتے ہیں۔ اپنے آقا کے پوچھے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، سو بھی نہیں سکتا، اپنا لباس تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی نیا لباس خرید نہیں سکتا کیونکہ سب کچھ آقا کے تحت ہے۔ میری آقا مجھ پہ بڑی بگڑ گئی کہ تو نے میری پوچھے بغیر اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھا، جو کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا۔ بارہا ایسے ہوا کہ وہ اس وقت آئی جب میں نے بھٹی میں لوہے کو گرم کر رکھا ہوتا اور لوہا کوئلے کی طرح سرخ ہوتا، میں اس سے کوئی نہ کوئی اوزار بنانا چاہتا، وہ آتی سنسنی جس کو آپ زنبور سنی کہہ سکتے ہیں، پلاس کہہ سکتے ہیں، وہ آتی اور مجھے کہتی کہ بتا، پلاس پکڑ لیتی، کہتی بتا اس نبی کا کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، میں کہتا کہ میں جان قربان کر سکتا ہوں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دیکھتا ہے کوئلے کا وہ لوہے کا وہ ٹکڑا اس پلاس وغیرہ زنبور کے ساتھ اٹھاتی میرے سر پر رکھ دیتی، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، میں اس کا غلام تھا، میں بے ہوش ہو جاتا۔ پھر وہ ظالم کیا کرتی، اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیتی یہ بھٹی کے کوئلے باہر نکالو، وہ کوئلے نکال کر زمین پر پھیلا دیتے، مجھے ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور جب وہ کوئلے میرے جسم سے نکلنے والی چربی اور رطوبت سے ٹھنڈے ہو جاتے وہ نئے سر سے کوئلے دہکا کر مجھے اس کے اوپر لٹا دیتی۔ یہ ان کے نشانات ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کے غلاموں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہوگا۔ حضرت بلال کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میرے کریم آقا کی کچھ صحابیات تھیں ایمان لانے والی لونڈیاں، وہ بیچاری غریب لونڈیاں، ان کی آنکھوں میں کفار مکہ نے گرم سلاخیں کر کے پھیر کے ان کو نبی نہ کر دیا تھا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا تھا میرے نبی کے خاندان کے ساتھ؟ ظلم و ستم، میرے نبی کے غلاموں پر ظلم و ستم، کفار مکہ نے وہ کون سا ظلم تھا جو نہ کیا تھا؟ اور ان کی یہ کوشش تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیں۔ حضرت ابو طالب ایک عظیم بفر کے طور پر، ایک عظیم یوں کہیے کہ قلعہ کے طور پر ہم میرے کریم آقا رسول عربے کے محافظ تھے۔ وہ کفار مکہ کو میرے نبی تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے مطالبہ کیا، ابو طالب عرصہ بیت چکا ہے، میرے کریم آقا کو اعلان نبوت کیے 7واں برس تھا، 6 برس میں حضرت حمزہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ کفار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا کہ اب تو اہم لوگ بھی ان کے دامن کم سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ مذاکرات کیے کہ اپنے بیٹے کو، ہمارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، اپنا بھتیجا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم ہر حال میں اس کو قتل کریں گے، دھمکی دے دی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کر ساری سچویشن کے سامنے پیش فرمائی کہ یہ صورتحال ہے، کفار مکہ میرے بھتیجے کو شہید کرنا چاہتے ہیں،
بنو ہاشم کے سارے افراد بھی ایمان لے کے نہ آئے تھے، مگر قبیلے کے حمیت کے طور پر ان سب نے حضرت ابو طالب کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم تیری حمایت کرتے ہیں۔ بنو مطلب نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم تیری حمایت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے حضور کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ کفار مکہ نے غصہ میں آ کر ان کے ساتھ مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گھاٹی، یہ گھاٹی حضرت ابو طالب کو وراثت میں ملی تھی۔ گھاٹی کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ ہوں، درمیان میں جو تھوڑی سی جگہ ہوتی گھاٹی کہلواتی ہے۔ اس گھاٹی کے وراثتی طور پر مالک حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے۔ بنو ہاشم کے سارے افراد بلا کموکاس سوائے ابو لہب لعین کے، سارے کے سارے، حالانکہ وہ سب ایمان والے نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ بنو مطلب کے سارے افراد اگرچہ وہ سارے مسلمان نہیں تھے، ان میں اکثر کافر تھے، یہ سارے کے سارے اس گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ اہل مکہ نے ان کے ساتھ معاشی طور پر مقاطعہ کر دیا، اور یہ واقعہ میرے کریم آقا کے اعلان نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ اہل مکہ نے ان کے ساتھ ایسا معاشی بائیکاٹ کیا کہ دکانداروں کو منع کر دیا، خبردار، نہ ان سے تم کوئی چیز خریدو گے، نہ ان کے ہاتھ بیچو گے۔ آنے والے قافلے ان کو بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ جو شعیب ابی طالب میں محصور لوگ ہیں ان کے ساتھ قطعی طور پر بائیکاٹ ہے۔ اگر تم نے ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی یا خریدی تو ہم اہل مکہ تمہارا مال و اسباب چھین لیں گے اور تمہیں یہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ میرے نبی کے خاندان کے ہاتھ کوئی چیز بیچتا یا خریدتا۔ بیاہ شادی میں آنا جانا مکمل طور پر بائیکاٹ تھا۔ یہ بائیکاٹ 1-2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، 3 سال تک مکمل بائیکاٹ رہا۔ لوگ پتے کھاتے تھے میرے کریم آقا کے خاندان کے افراد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی میں شامل تھے کہ جو جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ میرے نبی کے ساتھ یہ بھی تھے، سعد بن ابی وقاص۔ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ان کی حالت کیا تھی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ شب میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا، میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، میں نے اس کو اٹھا لیا، دیکھا تو یہ اونٹ کا چمڑا تھا، یعنی اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اس کو غنیمت جانا، اس کو میں لے آیا، پانی کے ساتھ اچھی طرح دھویا۔ دھونے کے بعد میں نے اس کو آگ میں جلایا۔ جب یہ جل کر راکھ ہو گیا، میں نے راکھ سنبھال کے رکھ دی۔ کئی دن تک پانی میں گھول کر میں یہ راکھ پیتا رہا تھا، یہاں تک حالت پہنچ گئی تھی۔ اور پھر 3 سال کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم ایک صبح اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا قریش مکہ نے ہمارے ساتھ جو بائیکاٹ کیا، اس کو ضبط تحریر میں لے کے ایک دستاویز لکھی تھی کہ سارے کے سارے قبائل بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تک بائیکاٹ رکھیں گے جب تک بنو ہاشم رسول رحمت کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتا۔ وہ بنو ہاشم والے وہ قبیلہ جب تک اسے ہمارے حوالے نہیں کرے گا، ہم قطعی طور پر ان کے ساتھ کسی طرح کا لین دین نہیں کریں گے، نہ ان کو کوئی چیز خریدنے دیں گے، نہ کوئی چیز بیچنے دیں گے، وہاں نہ کوئی خوراک جائے گی نہ پانی جائے گا، ہم قطعی طور پر ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ انہوں نے لکھ کر دستاویز سب نے اس پر اپنی اپنی مہریں لگا دی تھیں، دستخط یوں سمجھیے کر دیے تھے، اور اس کو غلافوں میں، کئی غلافوں میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کر کے اس کو حرم کعبہ میں رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی اس پہ تبدیلی نہ کر سکے، تغیر نہ کر سکے، اس کو بدلا نہ سکے، اس لیے انہوں نے حرم پاک کے اندر رکھا تھا۔ میرے نبی نے ایک صبح اپنے جب 3 سال کا عرصہ بیت گیا، میرے نبی نے اپنے چچا محترم کو خبر دی، چچا مجھے رب کائنات بذریعہ جبریل مطلع کیا ہے، انہوں نے جو تحریر لکھی تھی، جو دستاویز تھی، اس دستاویز پہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو، وہ سیونک جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، دیمک کو مسلط کر دیا ہے، دیمک نے اس سب کو کھا لیا ہے، وہاں اگر بچا ہے تو صرف اللہ کا نام بچا ہے۔ نہیں، اور تحریر میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر تھا، دیمک نے اس کو نہیں کھایا، باقی سب کچھ دیمک نے کھا لیا ہے۔ حضرت ابو طالب جواباً کہنے لگے، بھتیجے تو نے ہمیشہ بات جو کی ہے وہ سچ بات کی ہے،
اور میں دعویٰ کرتا ہوں تیری یہ بات بھی بالکل سچی ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر۔ حضرت ابو طالب اپنے دوسرے بھائیوں کو ساتھ لے کر، جس طرح حضرت حمزہ، حضرت عباس، حارث وغیرہ ان کو ساتھ لے کر سین حرم میں آئے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھری، دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھنے، قریش کی دوسری شاخوں سے تعلق رکھنے والے، یہ سین حرم میں بیٹھے تھے۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ولید بن مغیرہ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب کو آتا دیکھ کر یہ خوش ہو گئے، کیونکہ اب بڑے کمزور و ناتواں ہو چکے تھے۔ دن رات کے پیاس اور بھوک نے ان کو ستا رکھا تھا۔ کہنے لگے دیکھو نا، اب مجبور ہو کے آ گیا، دیکھو اس کی حالت کتنی وہ پتلی ہو گئی ہے، کتنا کمزور ہے، اب یہ مجبور ہو گیا۔ روتے ہوئے بچے دیکھے نہیں جاتے تھے، گھاٹی سے رونے والے بچوں کی آواز شہر مکہ کے اندر آیا کرتی تھی، مگر ان ظالموں کے دل پہ یہ نہ تھے۔ بعض لوگ ایسے جس طرح حشام بن عمر وغیرہ، ابو البختری وغیرہ، کبھی کبھی انہوں نے کچھ نہ کچھ خوراک پہنچانے کی کوشش کی اور کفار مکہ ان کے مزاحم ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ مجموعی طور پر حالت بڑی غیر تھی۔ وہ کہنے کہ آج آ گیا ہے اور آ کر ہمارے سامنے یہ جھک جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے بچوں پر، میرے خاندان پر، میرے قبیلے پہ رحم کرو، ان کو مکہ میں آ لینے دو۔ تو ٹھیک ہے اگر یہ مان جائے گا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب وہاں گئے اور جا کے فرمانے لگے، اے صنادید مکہ، اے قریش کے چودھریوں، سرداروں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس دستاویز کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگے اہلاً و سہلاً مرحبا، بہت اچھی بات تو نے کی ابو طالب، بہت اچھی بات کی ہے، ہم پہلے سے تیار تھے، اگر اسی وقت تو مان جاتا تو کتنی اچھی بات ہے۔ اب بچوں کو ستا کر، بیمار کر کے، یوں حالت کر کے پھر آیا ہمارے پاس۔ خیر اہلاً و سہلاً مرحبا، تو جو کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کہ فرمانے کے وہ دستاویز منگوا لو تاکہ اس کو پڑھا جائے۔ جان بوجھ کے نہیں بتایا کہ حضور نے کچھ بتایا ہے تاکہ یہ اس میں تبدیلی نہ کر سکیں۔ اہل مکہ کے جتنے لوگ تھے بڑے بڑے سارے اکٹھے ہو گئے، صحن حرم بھر گیا، اور ان کا خیال تھا کہ آج اہم فیصلہ ہوگا، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے اور ہم یوں یوں کر کے ان کے ساتھ سلوک کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تماشا دیکھنے والے وہ دوسرے تیسرے لوگ بھی وہی جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ دستاویز لے آؤ۔ ایک شخص اٹھا، حرم کعبہ کے اندر سے وہ غلافوں میں لپیٹی ہوئی وہ تحریر لے کے آ گیا۔ ابو طالب فرمانے کہ ابھی تحریر کو کھولو نہیں، میری بات پوری سن لو۔ یہ ٹھیک ہے ابو طالب ہم نہیں کھولتے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے، اگر تو کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہو بتا کیا مطالبہ ہے۔ کہنے لگے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک مطالبہ ہے، میرے بھتیجے نے، تم جانتے ہو جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، میرے بھتیجے نے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے مجھے بتایا ہے یہ تحریر جو تمہارے پاس ہے، میں تو گھاٹی میں رہتا ہوں، 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، یہ تمہارے پاس ہے، تمہاری حفاظت، تمہاری سیکیورٹی میں ہے۔ میرے بھتیجے نے بتایا کہ یہ ساری تحریر دیمک نے چاٹ لی ہے اور صرف لفظ اللہ باقی ہے، جہاں کہیں لفظ اللہ تھا وہ ہے، باقی ساری کی ساری تحریر جو دیمک نے چاٹ لی ہے۔ سنو میری بات، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہو تو ظلم سے باز آ جاؤ، اگر میرے بھتیجے کی بات جھوٹی نکلے، ایسے نہ ہو جس طرح میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے، تو میں ابھی اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کفار مکہ نے شور مچا دیا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ وہ کہتے تھے چمڑے کی دستاویز کو کیا کوئی کھائے گا، کیا کچھ کرے گا، ابھی ہم دستاویز کو کھولیں گے، وہ سب کچھ لکھا ہوگا اور اس کو معاہدے کے مطابق اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تجسس میں تھے، ابو طالب کھڑے تھے، ان کے بھائی بھی کھڑے تھے۔ جب دستاویز کو کھولا تو وہی کچھ تھا جو میرے نبی بتا چکے تھے۔ وہی کچھ تھا جو میرے نبی بتا چکے تھے۔ کفار مکہ پر تو ہوش گر گئی، کہنے لگے یہ تیرے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان بدبختوں نے آنے نہ دیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پھر بیت گیا۔ پھر حشام بن عمر نامی ایک شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی، اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ بلایا، یوں یہ معاشی بائیکاٹ ختم ہوا۔ میرے کریم آقا واپس تشریف لائے۔ میں نے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ آپ کو سنایا، تفصیل کے ساتھ نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ پہ اس قدر ظلم و ستم ہوا تھا
کہ ابو بکر صدیق جیسے جید خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے، پھر بھی ان کو وہاں نہ چھوڑا گیا، پھر دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ پہ ظلم و ستم کیا گیا، جس طرح ابھی میں نے بتایا۔ اور پھر سب سے بڑے دکھ کی بات تھی کہ جب میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کون و مکان کا یہ مقاطع ختم ہوا تو حضور کے اعلان نبوت کا کون سا سال تھا؟ 7ویں سال میں شروع ہوا ہے، 10ویں سال میں ختم ہوا ہے۔ اب تک حضور کی حمایت حضور کے چچا حضرت ابو طالب کرتے تھے، انہوں نے ہی خاندان کو اکٹھا کیا تھا۔ اسی سال 10ویں سال حضرت ابو طالب کی رحلت ہو گئی، اور ان کے 35 یا 37 دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میرے نبی کو ان دونوں کا دنیا سے جانے کا اتنا دکھ ہوا کہ حضور نے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد میرے کریم آقا رسول اللہ طائف کی جانب تشریف لے گئے۔ اہل طائف نے جو میرے نبی کے ساتھ سلوک کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں تھوڑا سا سنا بھی دیتا کہ اہل طائف نے کیا سلوک کیا تھا۔ سر پہ اتنے پتھر برسائے تھے کہ سر سے نکلنے والے خون نے ریش انور کو گر رنگ کر کے میرے نبی کے کپڑوں کو رنگتے ہوئے میرے کریم آقا کے قدموں تک وہ خون پہنچ گیا تھا۔ حضور چلتے تھے، حضور کے قدموں پر وہ پتھر مارتے تھے، گویا انتہا درجے کا ظلم میرے نبی پہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے کہ جب رب کریم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، صحابہ پہ بھی ظلم و ستم ہوتے تھے، میرے نبی پہ بھی ظلم و ستم ہوتے تھے۔ رب کائنات نے اس عالم میں ہجرت مدینہ سے بعض روایتوں میں 1 سال، بعد میں 2 سال ہے، بعد میں 3 سال ہے، قبل رب کائنات نے میرے نبی کو شان معراج عطا فرمائی۔ گویا ایک احساس دلایا گیا محبوب مکرم علیہ السلام، آج اگر اہل طائف آپ پر سنگ باری کرتے ہیں، ذرا اپنا مرتبہ اور مقام مسجد اقصیٰ میں آ کے دیکھیے، وہ خبیث سنگ باری کرتے ہیں اور تم امام الانبیاء کی حیثیت وہاں تشریف فرما ہو، سارے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خبیث لوگ آپ کی راہیں تنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو عرش معلیٰ کی سیر کروا رہے ہیں، جبریل امین آپ کا نوکر و خادم بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور براق لے کر جبریل امین آپ کو سیر کروانے کے لیے ہمارے حکم کے ساتھ آپ کے در اقدس پر حاضر ہے۔ پھر رب کائنات نے میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی، صرف آسمانوں کی سیر ہی نہیں، میرے نبی نے جنت کو بھی دیکھا، اس کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ آپ نے یہ کئی مرتبہ سنا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے حضرت سیدنا بلال سے فرمایا تھا، بلال جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ رب کائنات نے میرے نبی کو بتایا، محبوب مکرم آج اگر بلال ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو دیکھو جنت کے محل میں نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں نا۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے جنت میں ایک محل کو دیکھا جو سرخ موتی کا بنا ہوا محل تھا، اتنا خوبصورت کہ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کے محلات کو دیکھا، ان کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھا، اپنے اور اپنے غلاموں کے دشمنوں کو ملنے والی سزا کو جہنم میں بھی دیکھا۔ وہ ایک بار سے ڈھارس بندھی کہ اے محبوب مکرم، اگر دنیا میں تمہارے غلاموں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو دیکھو جنت کی کتنی نعمتیں ہم نے ان کے لیے ہی تو تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آج یہ ظالم ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں تو دیکھو جہنم کی سزائیں ہم نے انہی کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا، اور عزت و احترام کے اعتبار سے میرے کریم آقا کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب جبریل امین میرے کریم آقا رسول اللہ کو لے کے چلے، پہلے آسمان پر جب حاضر ہوئے تشریف لے گئے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو آسمان کے دربار نے سوال کیا تھا، حدیث مبارکہ ہے کہ من انتا ومن معاکا، تو کون ہے؟ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ومن معاکا، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا تھا انا جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، ومعی محمد رسول اللہ، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کریم ہے، جبریل نے بتایا تھا۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل 23 سال تک تو میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء آئے اس وقت دوران، سب انبیاء کے پاس جبریل آتے رہے ہیں، اور ان کی قوت رفتار کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے، جبریل کے آنے جانے میں دیر نہیں لگتی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ اس کا تخت لے آتا ہے، تو جبریل امین کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کتنی مرتبہ جبریل آتے تھے اور جاتے تھے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جبریل آسمان کے دروازے کھلوا کے آیا کرتے تھے، کھلوا کے جایا کرتے تھے۔ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ وہ دروازے جن دروازوں سے میرے نبی تشریف لے گئے ہیں، رب کائنات نے جب سے آسمان بنایا دروازے میرے نبی کے لیے بنائے تھے۔ وہ خاص راہیں تھیں جن راہوں سے میرے نبی نے تشریف لے جانا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کتنا پروٹوکول دیا گیا ہوگا، ان راہوں کو کس قدر سجایا گیا ہوگا کہ جن راہوں سے آج میرے نبی جا رہے تھے، اور جبریل جب دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو رضوان، وہ دربان جو آسمان کا دربان ہے، جبریل سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تم کون ہو؟ بتاتے ہیں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھولتا ہے، جبریل تیرے لیے بھی نہیں کھلے گا، بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جب میرے نبی کا نام لیا تو اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا کہ یہ دروازہ انہی کے لیے بنایا گیا تھا، یہ دروازہ انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور میرے نبی جب تشریف لے گئے تو ملائکہ کی بہت بڑی فوج تھی، اور اس کی قیادت حضرت آدم کر رہے تھے، میرے نبی کے استقبال کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سب آسمانوں کے دروازے کھلوائے گئے، انبیاء نے میرے نبی کا استقبال کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت موسیٰ و ہارون نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے میرے نبی کا استقبال کیا، اور پھر میرے نبی سدرۃ منتہا تک گئے، پھر عرش معلیٰ تک گئے۔ گویا یوں کہیے رب کائنات نے میرے نبی کو احساس دلایا، محبوب مکرم اگر دنیا میں کفار مکہ آپ پہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں تو دیکھیے یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہی تمہاری خاطر ہے، اور تمہارے غلاموں کی خاطر بنایا ہے۔ گویا ایک اعتبار سے معراج کی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس زمانہ میں معراج کیوں کروایا گیا، حکمت معراج کیا تھی، اور یہ اس زمانہ میں کروایا گیا جب حضرت ابو طالب بھی دنیا سے جا چکے تھے، حضرت خدیجہ بھی جا چکی تھیں، اہل طائف نے بھی ظلم کیا تھا، ہجرت حبشہ بھی ہو چکی تھی، کفار مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تب رب کائنات نے میرے محبوب مکرم کو معراج کروایا، آسمانوں کی سیر کی، ملکوت السماوات والارض کی سیر کی، اور سب سے بڑھ کر رب کائنات نے اپنا دیدار عطا فرما دیا، اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ وہ کفار معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ گستاخی کا جملہ ہے، جن کے ساتھ سلوک کرتے تھے، میری یا آپ کی بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، دھکے دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، جن پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، ادنو منی یا احمد، اے احمد میرے اور قریب ہو جاؤ۔ حدیث بارکہ میں ہے کہ یہ بڑی ہی پرکیف آواز سنائی دیتی تھی، اور جاتے جاتے ایک جگہ حکم و کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے، کرم نوازیوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر وہ مقام آیا فقاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب، فکان قاب قوسین، قوس نصف دائرے کو کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ اظہار محبت کرتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ کہتے تھے، قاب قوسین، کمان، یہ کمان کی طرح کا آدھا ہاتھ کیا بن جاتے ہیں، کمان بن جاتا ہے نا، یہ کیا بنا، دو کمانیں، کیا بن گیا، ایک کمان یہ بن گئی، نصف دائرہ، نصف قرہ، یہ کمان یہ بن گئی۔ یہ دونوں کمانیں جب ان کے دونوں سرے اس کمان کا، یہ دیکھیے میری جانب، ایک سرا یہ ہو گیا، ایک سرا یہ ہو گیا، اس کمان کا ایک سرا یہ ہو گیا، ایک سرا
یہ بن گئے قوسین، کعبہ یہ اور یہ سرے ہو گئے کعبہ قوسینی او ادنا، کمان کے دو گوشے اس سے بھی قریب تر۔ اہل عرب جب کسی سے بہت زیادہ محبت کے اظہار کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں اس کو سینے لگا لیا، تو اہل عرب کہتے ہیں کعبہ قوسینی او ادنا۔ رب فرماتا میں نے اپنے محبوب کو کعبہ قوسینی او ادنا کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ایسے کر لیا ایسے کر، اس کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اس کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ میں نے یہ جو کچھ کہا میں نے اہل عرب کا طریقہ بتایا، رب کا طریقہ نہیں بتایا۔ میں نے جو کچھ بتایا نا اہل عرب کا طریقہ بتایا کہ اہل عرب کہا کرتے تھے وہ فلاں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں اس کا یار غار ہے، مراد ہوتا ہے کہ جانسار یار، اسی طرح اہل عرب کہتے تھے اس کے ساتھ میرا تعلق اتنا کعبہ قوسینی او ادنا، جس طرح کمان کے دو گوشے سے بھی قریب تر۔ دوسرا طریقہ کار ان کے ہاں یہ رائے تھا کہ جب دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے تو وہ دو کمانیں، ایک سردار کی کمان دوسرے سردار کی کمان، وہ دونوں کمانیں ایک جگہ اکٹھی کرتے۔ جب دو قبیلوں کے سردار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حلف برداری کرتے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا تو میرا ساتھ دے گا، وہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کو اکٹھا کرتے، وہ دونوں کمانوں میں مشترکہ ایک تیر رکھتے اور دونوں چلے کو کھینچ کر چھوڑ دیتے، پوری قوت کے ساتھ کھینچ کے چھوڑ دیتے دونوں اکٹھے ہی۔ اور پھر اس کا معنی کیا ہوتا؟ یہ تیر جس کو لگے گا کس نے مارا؟ دونوں نے۔ اگر اس سے کوئی شکار ہوا تو مالک کون ہوئے؟ دونوں۔ گویا جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اس کو کہتے کعبہ قوسین۔ رب نے بھی یہی فرمایا تھا محبوب جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تیرا پیارا ہے وہ میرا پیارا ہے، وہی کچھ فرمایا تھا۔ تو گویا رب کائنات جل مکیب نے اس ماہ مقدس میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو شرف معراج سے نواز کر کائنات والوں کو بتا دیا کہ کائنات کا سب کچھ میں نے بنایا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے۔ رب کائنات جل مکیم کا کتنا احسان ہے، کتنے عظیم پیغمبر کا رب کریم نے ہمیں امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ جل مکیم میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔